بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اسلامی بھائیوں، عید کے چند آداب ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید رات اور یوم عید کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، دعائیں کی، سچی توبہ کی اور دیگر کئی عبادات سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں فرماتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتیوں کو پوری کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دوسرا ادب، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے اور عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ تیسرا ادب، گھر سے روانگی سے قبل طاق عدد میں کھجوریں کھانا مسنون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وطرا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 953 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے اور طاق عدد میں کھایا کرتے تھے۔ چوتھا ادب، عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل واپس آنا مسنون ہے، سنت ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں 1294 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پانچواں ادب، نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت ام عتیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں تاکہ وہ ہم عیدگاہ سے باہر بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 974 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے اور صحیح مسلم کے اندر 890 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ چھٹا ادب، نماز عید عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ قربانی کے دن عیدگاہ
میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے، پھر لوگوں کے سامنے آتے جو اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے، آپ انہیں نصیحت کرتے، انہیں وصیت فرماتے اور احکامات دیتے۔ پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے، اور اگر کوئی اور حکم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ جاتے۔ یہ حدیث بخاری میں 956 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے اور صحیح مسلم کے اندر 889 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتواں ادب، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ تکبیرات بار بار پڑھتے رہنے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عیدگاہ کو جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور عیدگاہ میں پہنچ کر جب تک امام نماز عید کے لیے صفیں سیدھی کرنے کا حکم نہ دے اس وقت تک یہ تکبیرات بدستور پڑھتے رہنا چاہیے۔ آٹھواں ادب، نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، اور نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث بخاری میں 989 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے، صحیح مسلم کے اندر 884 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ 9واں ادب، نماز عید سے پہلے اذان اور اس کی اقامت مشروع نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 887 نمبر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کے روزے مکمل کرنے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔